یہ دنیا کا دستور ہے اور اس دستور کے سب پابند ہیں کہ اپنے کسی دنیاوی کام کے لیے عملہ چھانٹا جاتا ہے، عملہ چھانٹا جاتا ہے، اپنے کسی دنیاوی کام کے لیے عملہ چھانٹا جاتا ہے، کسی کمپنی کا، کسی ہوٹل کا، کسی دفتر کا تقاضا ہوتا ہے کہ ہمیں اس کام کے لیے آدمی چاہیے۔ اخبارات میں اشتہار آتے ہیں کہ ایسی صلاحیت کا، ایسی زبان والا، ایسے فن کا جاننے والا آدمی چاہیے کہ ہمیں اس سے اپنی کمپنی میں کام لینا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جا کر سننا۔ تو یہ دنیا ہے اور اس کا یہ دستور ہے، کوئی ملازم رکھا نہیں جاتا جب تک اس کا امتحان نہ لیا جائے، جب تک اس کا امتحان نہ لیا جائے اس وقت تک کوئی شخص کسی شعبے میں، کسی کمپنی میں، کسی دکان کارخانے میں ملازم طے نہیں ہوتا۔ پہلے ہم تمہیں آزما کر دیکھیں گے کہ تم ہمارے کام کے ہو یا نہیں ہو۔ جب یہ دستور، یہ قانون، یہ طریقہ دنیا کا ہے اور اس کے بغیر کسی کا انتخاب کرنا وہ اپنی کمپنی کے لیے مضر اور نقصان دہ سمجھتے ہیں، تو پھر وہ دین جو اللہ کو محبوب ہے اور جس کی ساری سراسر بنیاد ہی اطاعت پر ہے، اس کے کام کرنے والوں کا اللہ کی طرف سے امتحان نہ ہو، بغیر امتحان کے انتخاب ہو جائے، بغیر امتحان کے انتخاب ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ انتخاب کے لیے کیا ضروری ہے؟ انتخاب کے لیے امتحان ضروری ہے کہ اللہ رب العزت پہلے امتحان لیں گے سخت کہ یہ میرے دین کے کام کا ہے یا نہیں ہے۔ جو اس امتحان میں کامیاب ہو جائیں اللہ تعالیٰ ان کو منتخب فرما لیتے ہیں، اور جو اس امتحان میں یہ کہہ کر فیل ہو جائیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو وہ کام کرنے والوں کی فہرست سے نکل جاتے ہیں۔ میری بات دھیان سے سننا بہت، یہ اوپر سے چلا آ رہا ہے، فرشتوں سے۔ کب سے آ رہا ہے؟ فرشتوں سے۔ اس وقت تک آدم علیہ السلام دنیا میں نہیں آئے تھے، وہاں سے چلا آ رہا ہے۔ آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو یہ سب سے پہلا امتحان فرشتوں کا ہوا کہ ہم ایک نئی چیز پیدا کریں گے اور اس کو سجدہ کرنے کا تمہیں حکم دیں گے، سجدہ کرنے کا حکم دیں گے، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ ہماری بات کتنی مانتے ہیں۔ ہم سخت بات کا حکم دیں گے کہ تم پرانے ہو، تم بڑے ہو، تم بہتر ہو، سب کچھ ٹھیک ہے، ہم تمہارے پرانے پن کا، تمہاری بہتری کا، تمہاری بڑائی کا امتحان لیں گے کہ ہمارے نزدیک تم بڑے ہو یا ہمارا حکم بڑا ہے۔ یہ امتحان ہوگا اللہ کی طرف سے کہ ہمارا حکم بڑا ہے یا تم بڑے ہو، کہ جتنا اللہ بڑے ہیں اتنا اللہ کا حکم بڑا ہے، جتنا اللہ بڑے ہیں اتنا اللہ کا حکم بڑا ہے۔ یہ سخت امتحان ہے کہ سب کو حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب کو حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کر لیا سوائے ابلیس کے کہ نہیں یہ میرا کرنے کا کام نہیں، انا خیر من، کہ میں ان سے بہتر ہوں، یہ نئے ہیں میں پرانا ہوں، یہ مٹی سے میں آگ سے، فرق کہ اس فرق کی وجہ سے میرے ساتھ ہی زیادتی ہے۔ سنو دھیان سے سننا، تو اجتماعیت سے اور فرشتوں کی فہرست سے نکل گیا، امتحان تھا سخت۔ ہم دیکھیں گے کہ اب تک کی فرشتوں نے جب تک عبادت کی ہے ان میں کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ان پر حکم لاویں ان کی طبیعت کے خلاف اور یہ اس کو پورا کرنے سے انکار کر دیں۔ پہلا امتحان فرشتوں کا، تو ایک سجدے سے رہ گیا، وہ نکل گیا کہ تمہارے کام کے نہیں ہو، جاؤ۔ حکم لائیں گے طبیعت کے خلاف، طبیعت کے خلاف، مرتبے کے خلاف،
حکم لائیں گے کہ ادنا کو سجدہ کراویں گے اعلیٰ سے، اور پرانے کو سجدہ کراویں گے نئے کے سامنے. سنو، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری بات کتنی مانتے ہو. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری بات کتنی مانتے ہو، کیونکہ سارے دین کی بنیاد اطاعت پر ہے. انبیاء کی بعثت ہی اطاعت پر ہے. انبیاء کی بعثت محض اطاعت پر ہے کہ یہ ہماری کتنی مان کر چلتے ہیں. چنانچہ ابلیس وہ نکل گئے فہرست سے. اس کا انکار اللہ کا انکار نہیں ہے، اس کا انکار اللہ کے حکم کا انکار ہے. اس کا انکار ہے حکم کا انکار. اللہ سے تو شیطان ڈرتا ہے، انی اخاف اللہ رب العالمین، یہ کہ قرآن میں ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اس سارے خوف کے باوجود اور اس قرب کے باوجود اور اتنی عبادت کے باوجود محرومی کا سبب کیا ہوا؟ انا خیر من، کہ میں آدم سے بہتر ہوں، مجھ سے اس کو سجدہ کروانا یہ میرے ساتھ زیادتی ہے. یہ ایک امتحان فرشتوں کا. پھر امتحان ہے انبیاء کا، پھر امتحان ہے انبیاء علیہ السلام کا، کہ ہم انبیاء علیہ السلام کو بھی سخت سے سخت امتحان میں ڈالیں گے، یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ ہماری چاہت کو، ہمارے حکم کو اپنی چاہت پر کتنا مقدم رکھتے ہیں. سب سے بڑا امتحان ہے ابراہیم علیہ السلام کا کہ بیٹے کو ہمارے لیے ذبح کرو، ہمارے لیے بیٹے کو ذبح کرو. یہ حکم ہے. ہم حکم دینے میں یہ نہیں سوچیں گے کہ یہ کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے، یہ نہیں. ہم حکم دیں گے یہ دیکھنے کے لیے کہ حکم پورا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. تو سب سے بڑا امتحان یہ ہے کہ بیٹے کو ذبح کر دو، بیٹے کو ذبح کر دو. کیا حکم ہے؟ تو فوراً حکم پورا کیا، اور بیٹے نے باپ کی بات کو قوت دی کہ جو آپ کو حکم دیا گیا ہے اسے پورا کر دیجیے. ابراہیم علیہ السلام نے اس میں تاخیر نہیں کی، کیونکہ یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ امتحان میں جو حکم پورا کرے گا اس کا نقصان نہیں ہوگا. یہ پکی بات ہے، کیونکہ حکم ہمارا ہے، ہم ضائع نہیں کریں گے. آج مرتبہ آدمی حکم پورا کرنے میں یوں ڈرتا ہے کہ ہم ضائع ہو جائیں گے، ہم ضائع ہو جائیں گے. کہ نہیں، ضائع وہ ہوتا ہے جو حکم سے انکار کر دے. شیطان وہ ضائع ہو گیا جس نے حکم پورا کر دیا کہ اس کو ہم ضائع نہیں کریں گے. یہ ابتلا تھی بڑی سخت کہ بیٹے کو ذبح کرو ہمارے حکم پر. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو چیز تمہاری سب سے محبوب ترین ہے، اولاد انسان کے جسم کا حصہ ہے، اولاد جسم کا، باپ کے جسم کا حصہ ہے اولاد، ماں باپ کے جسم کا خلاصہ ہے اولاد. اس لیے اولاد سے فطری محبت ہوتی ہے، اولاد سے فطری محبت. کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے امر کی محبت زیادہ ہے یا اولاد کی محبت زیادہ ہے. ہمارے امر کی محبت زیادہ ہے یا اولاد کی محبت زیادہ ہے. اس کو ذبح کرو، کیا ٹھیک ہے؟ ہم یہ نہیں پوچھیں گے کیوں، ہم یہ نہیں پوچھیں گے کہ کیوں کر رہے، کیونکہ کسی حکم کی علت کا پوچھنا، کسی حکم کی علت کو پوچھنا کہ یہ حکم کیوں دیا جا رہا ہے، کسی حکم کی علت کا پوچھنا نافرمانی کے لیے کافی ہے. یہ ہے بات. میری بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ ہاں، کسی حکم کی علت کا پوچھنا نافرمانی کے لیے کافی ہے. کیونکہ آدمی سوال ہی جب کرے گا جب اس کو حکم اس کی طبیعت کے خلاف ہوگا، حکم طبیعت کے خلاف ہوگا. اگر اللہ کسی کو نعمتیں دے تو کوئی پوچھے گا کہ مجھے یہ نعمت اللہ کیوں دے رہے ہیں؟ بولو بھائی. کسی کو اللہ اولاد دے، کسی کو مال دے، کسی کو دکان دے، کسی کو حکومت دے، کوئی پوچھے گا کیوں دے رہے؟ جی ہاں. اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کوئی نعمت دے تو پوچھتے نہیں کیوں دے رہے ہیں، اور اللہ کوئی نعمت لے تو پوچھتے ہیں کہ یہ کیوں لے رہے ہیں. ہاں، پوچھتے ہیں کہ کیوں لے لی. تو میں نے عرض کیا کہ نافرمانی، ناشکری، اور ناشکری کے لیے اتنا کافی ہے کہ بندہ حکم کی علت پوچھے کہ اس حکم کی کیا علت ہے.
کہ نہیں، حکم کی کوئی علت نہیں ہوتی. اگر حکم میں علت ہوتی تو اللہ حکم نہ دیتے، کیونکہ اپنے بندے پر ظلم کرنے والے نہیں ہیں. بندے پر ظلم کرنے والے نہیں ہیں. جی ہاں، وہ اپنے بندے پر ظلم کرنے والے نہیں ہیں. اس لیے اللہ اس کا حکم دیں گے جس کو بندہ کر سکتا ہے، اور وہ اطاعت سے خوش ہو کر حکم پورا کر دے گا بندہ، اور یہ اس چیز کو ضائع نہیں ہونے دیں گے. اس لیے چھری کو حکم دے دیا کہ نہیں، تجھے کاٹنا نہیں ہے، کیونکہ جو ہمارا مقصد تھا پورا ہو گیا. ہمارا مقصد پورا ہو گیا، اب چھری کاٹے گی نہیں. وہ مامور ہے، چھری مامور ہے. ہمیں تم سے حکم پورا کرانا ہے. کٹنے نہ کٹنے کا تعلق وہ چھری سے نہیں ہے، وہ ہم سے ہے. سنو، تم حکم پورا کر دو. ابراہیم علیہ السلام نے حکم پورا کر دیا، حکم پورا کر دیا. میں اس کی مثال دے رہا ہوں اطاعت کی. یہ نہیں کہ تم جو چاہو کرتے رہو، ہم جو چاہے کہتے رہیں، یہ نہیں. امتحان لیں گے ہم کہ اگر ہمارا تعلق اور ہم سے محبت ساری مخلوق اور تمہاری اپنی اولاد اور متعلقین سے پر غالب نہیں ہے تو پھر تم ہمارے کام کے نہیں ہو. ہمارے کام کے نہیں ہو، یہ پکی بات ہے کہ ہم امتحان لیں گے سخت. ہم تمہارا سخت امتحان لیں گے.